موجود ہیں تو وہ بتائیں. یہ لفظ جو انہوں نے لکھا ہے یہ لفظ صاف پڑھا نہیں جا سکتا. ہاں آپ نہیں ابھی آئے گا وہ ادھر کہیں ہوگا. ابھی آئے گا اس سے پوچھ لیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے, اس کے مطابق پھر اس کا جواب دیں گے. یہ ایک لفظ تو یہ پڑھا جا سکتا ہے فَأَنْفَعُ, جس کا معنی ہوتا ہے میں آپ کو نفع دیتا ہوں. دوسرا لفظ ہے فَأَنْفُقُ, انفقو کا معنی ہوتا ہے میں پھونک مارتا ہوں. تو پتہ نہیں اب انہوں نے کون سا لفظ لکھا ہے, جو بھی لفظ لکھا ہے اس کے مطابق ان کو جواب دیں گے. یہ دوسرا ہے کہ اکثر لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں, یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ ننگے سر نماز پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ننگے پاؤں نماز پڑھنا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے. انسان کا جسم جو ہے وہ پاؤں سے لے کر سر تک سارے کا سارا انسان کا جسم ہے, اور اس جسم کو پھر آرام دینے کے لیے, سہولت دینے کے لیے, اس جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پھر مختلف چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں کہ دھوپ نہ لگے, پگڑی باندھتے ہیں کہ گرمی نہ لگے دھوپ سے بچنے کے لیے. اسی طرح پاؤں میں جوتی ڈالتے ہیں اس لیے کہ کوئی کانٹا وغیرہ نہ لگے, دھول نہ لگے, مٹی نہ لگے, پاؤں خراب نہ ہو. سر کی حفاظت کے لیے پگڑی ہے, پاؤں کی حفاظت کے لیے جوتی ہے. وہ بھی انسانی جسم کی ضرورت کے لیے استعمال کی چیز پگڑی ہے, وہی انسانی جسم کی حفاظت کے پیش نظر پہنی گئی جوتی. تو جس طرح ننگے پاؤں ہو جاتی ہے نماز, اسی طرح ننگے سر بھی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا یعنی اختلاف نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ سر پہ کپڑا رکھ کے نماز پڑھو, سر پہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھو, سر پہ پگڑی رکھ کے نماز پڑھو. یہ کہیں بھی حکم نہیں, بالکل قطعا کسی کے نزدیک بھی, نہ احناف کے نزدیک, نہ دیوبندیوں کے, نہ بریلویوں کے, نہ اہل حدیثوں کے, کوئی یہ ایسا عالم حدیث ایسی کوئی نہیں. ایک تو یہ نہیں, یہ ورڈ جو ہوتے ہیں نا, جو میں جملے بولتا ہوں, جو لفظ بولتا ہوں, ان کو بہت غور سے سنا کرو اور محفوظ کر لیا کرو. ایک تو یہ حدیث نہیں ہے کہ پگڑی پہن کے نماز پڑھو, ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھو. اسی طرح یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ ننگے سر کوئی نماز نہیں, یہ بھی کوئی حدیث نہیں, یہ بھی نہیں. جب یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں, تو پھر اپنے آپ پابندی لگانے کا ہمیں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ ہی ایک چیز اپنے آپ پر مسلط کر لیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے اکثر 2 کپڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے. 2 کپڑے ہوتے تھے. وہ 2 کپڑے کون سے ہوتے تھے؟ ایک تہبند ہوتا تھا, ایک اوپر والی چادر ہوتی تھی, بس. اب اس طرح کیسے وہ سر ڈھانپا جا سکتا ہے؟ نہیں. پھر قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا یہ مسئلہ زیر بحث ہے ہی نہیں کہ ننگے سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں, کوئی بات ہے ہی نہیں. یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے پاس سے یہ اپنے اوپر ڈیوٹی مسلط کر لی ہے کہ نہیں, پگڑی کے بغیر نماز نہیں ہوتی, پگڑی اور سر کے ڈھانپ کے. صرف اور صرف ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اس طرح آدمی اچھا لگتا ہے, زینت ہے. کیونکہ قرآن پاک میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, سجدہ گاہ میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ. اب ٹوپی وہ کہتے ہیں کہ زینت ہے. جس طرح لباس پہننا, اچھا لباس پہننا, جب آدمی اپنے سے بڑے کے پاس جاتا ہے تو اچھا لباس پہن کر جاتا ہے. اس طرح ننگے سر بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے, ٹوپی پہن کر جانا چاہیے. یہ بات ان کی ایک حد تک اگر مان بھی لی جائے, درست بھی مان لی جائے کہ ہاں بھئی آپ کی بات درست ہے,
تو میرے بھائی جب آپ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہوئے افسر کے پاس جاتے ہوئے ہے جی جہاں آپ نے بن ٹھن کے جانا ہو کسی برات کے ساتھ جانا ہو کسی اور فنکشن میں جانا ہو اچھا لباس پہن کر جانا ہو تو یہ ٹوپی جو نماز کے لیے استعمال کرتے ہو یہ پہن کے گئے ہو تم اگر آپ کی بات یہی درست ہو جائے کہ یہ زینت ہے تو پھر اس وقت زینت کیوں نہیں آپ بروئے کار لاتے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے اس وقت بھی یہی زینت پہن کے جاؤ کہ جناب یہ میں زینت پہن کے آیا ہوں یہ بڑا بن ٹھن کے آیا ہوں میں بڑا ساجد حاجی کے ساتھ آیا ہوں اس لیے یہ ایسے ہی بس بنی ہوئی بات ہے جس کے پاس ٹوپی ہے وہ رکھ لے میرے بھائی جس کے پاس نہیں ٹوپی وہ بغیر ٹوپی کے پڑھ لے ٹوپی رکھنا اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ٹوپی رکھی تھی کہ نہیں رکھی اللہ نے پوچھنا نماز پڑھی تھی کہ نہیں سوال تو یہ ہونا یہ نہیں ہونا کہ ٹوپی کے ساتھ پڑھی کہ بغیر ٹوپی کے پڑھی یہ سوال ہو تو مجھے بلا لینا یہ مولوی صاحب آئے ان سے پوچھو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہیں اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اختلاف کا نہ بنایا کرو وہ نشانہ اصل مقصد کی طرف جو ہے نا وہ نظر ہونی چاہیے یہ اچھا لیکن ایک جو پگڑی ہے ٹھیک ہے نہیں نماز کے لیے میرے بھائی شرط نہیں ایک ہے کہ پگڑی باندھنا ایک ہے پگڑی باندھنا ایک ہے نماز میں پگڑی باندھنا فرق ہے دونوں میں فرق ہے نماز کے لیے ننگا سر ہونا یا سر ڈھانپا ہوا ہونا کوئی شرط نہیں ہے کسی کی ساتھ ویسے آپ پگڑی باندھو الحمدللہ خوشی ہے باندھو کوئی بات نہیں ہے بات نماز کی ہو رہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز میں کافی پاؤں پھیلاتے ہیں تو جب ضرورت سے زیادہ پاؤں پھیلائے جائیں تو کاندھے سے کندھا جو ہے وہ ملا ہوا نہیں رہ سکتا اسی طرح جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں ملا لیتے ہیں کاندھے میں بیٹھتے ہیں تو دوسرے آدمی کی جگہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی پاؤں اتنے زیادہ پھیلا لیتے ہیں ایک تو کندھے سے کندھا ملا ہوا نہیں رہتا اور دوسرا ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو سمٹ جاتے ہیں تو درمیان میں دوسرے بندے کی بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے اتنا یعنی کھل جاتی ہے صف بندی نہیں رہتی تو یہ بات درست ہے اس کی اتنے پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے کہ جو آدمی کے وجود سے زیادہ ہوں بالکل نارمل حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہوا ہے یہ جو کندھے ہیں تقریباً جب آدمی بالکل نارمل حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو ان کندھوں کے برابر ہی دونوں پاؤں انسان کے ہوتے ہیں اگر پاؤں ایسے کر دیے جائیں تو کندھے باہر نکل آتے ہیں اور اگر پاؤں باہر نکال دیے جائیں تو کندھے جو ہیں وہ کندھے سے کندھا نہیں ملتا کندھے اندر آ جاتے ہیں تو کندھے اور پاؤں دونوں برابر ہونے چاہیے تاکہ آدمی صف بندی جو ہے نا وہ درست ہو سکے یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مروی تھا اور سنت کے مطابق یہی طریقہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ پاؤں نہیں پھیلے ہونے چاہیے پاؤں کندھے کے برابر جتنے آدمی کے کندھے چوڑے ہیں اتنے ہی پاؤں ہوں تاکہ کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں مل سکے کہتے ہیں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو اگلی صف والے لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں باہر جانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے آگے سے گزرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں تھوڑا سا انتظار اگر کر لیا جائے 2 منٹ ہی تو لگتے ہیں جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے یا پیچھے رہ جاتے ہیں یا ان کی عادت ہی ایسی ہے کہ تکبیر ہوئی تو وہ گھر سے اٹھے وضو کیا 2 رکعتیں نکل گئی 2 انہوں نے آگے پڑھ لی عادت ہی ایسی ہوتی ہے کئی لوگ اور کئی جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں بس خیال نہیں کرتے پیچھے رہ جاتے ہیں تو جو لوگ عادتاً ایسا کرتے ہیں نا وہ نماز میں دیر نہیں لگاتے دیر لگانی ہوتی تو وہ پہلے نہ آ جاتے امام کے ساتھ آگے
تکبیر تحریمہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لیں۔ وہ دیر لگانے سے بچنے کے لیے، شارٹ کٹ نماز ادا کرنے کے لیے تو وہ پیچھے رہتے ہیں۔ تو 1 منٹ آپ انتظار کریں تو میرا خیال 1 منٹ میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی سجدے دے کہ وہ چلے جاتے ہیں، بس آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ تو 2-3 منٹ آپ انتظار کر لیں، بہتر یہی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے۔ کیا اقامت کے بغیر جماعت ہو سکتی ہے؟ یہ جس نے بھی پوچھا ہے میرے بھائی، اقامت کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، اقامت کہنی چاہیے۔ البتہ اذان کے بغیر جس جگہ دوسری اذان کی آواز آ گئی ہو، مثال کے طور پہ محلے کی مسجد ہے، اس میں اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، جماعت ہو گئی، محلے کی مسجد کی اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچی ہے، جہاں تک ایک اذان کی آواز جہاں تک پہنچ جاتی ہے وہاں تک وہ اذان کافی ہو جاتی ہے۔ اب پڑھنی ہے نماز، 2 آدمی 3 آدمی گھر میں کھانا کھا رہے تھے، جماعت نکل گئی، آپ انہوں نے جماعت کرانی ہے، وہ تکبیر کہیں گے، اذان نہیں کہیں گے، کیونکہ اذان اس علاقے کی ہو چکی ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور شکل پھر مسئلے کی بنائی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اپنی نماز شروع کی ہوئی ہے، دوسرا آدمی آتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تیسرا آتا ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ ایک جماعت کی شکل بن گئی۔ تو تکبیر تو انہوں نے کہی نہیں اور جماعت ہو رہی ہے، تو ایسی شکل میں تکبیر کوئی ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ ایسا کیا کرتے تھے، تو صحابہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایسا کیا جائے گا، تکبیر یہاں شرط نہیں۔ داڑھی میں کنگھی کر آدمی کھڑا ہو کر سکتا ہے یا بیٹھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی واضح حدیث پوچھی گئی ہے۔ تو داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ داڑھی میں کنگھی کرنا، داڑھی کو صاف کرنا، یہ سنت مبارک ہے، رسول اللہ داڑھی کو کنگھی کیا کرتے تھے۔ اب بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کرنی ہے تو کر لو، بیٹھ کر کرنی ہے تو کر لو۔ اب یہ شخص آ گیا محمد اشرف یا نہیں آیا؟ چلو میں نے دونوں لفظوں کا مطلب بتا دیا ہے۔ اگر یہ لفظ انہوں نے فَأَنْفَعُ لکھا ہے تو اس کا معنی میں آپ کو نفع دوں گا، فائدہ دوں گا۔ انفع، انفع ینفع، نفع سے۔ اور اگر یہ لفظ خے سے ہے، خے بھی صاف پڑھی جا رہی کہ خے بھی پڑھ لو، این بھی پڑھ لو، پتہ نہیں اب کیا ہے۔ فَأَنْفُخُ فِيهِ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جہاں تذکرہ ہے قرآن پاک میں، تو اس میں تھا کہ فَأَنْفُخُ فِيهِ، کہ میں تمہارے سامنے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، اور جب وہ شکل پرندے کی تیار ہو جائے گی مٹی سے، تو اس کے بعد میں فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگے گا تمہارے سامنے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، اور انفوخو کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی اور کسی نے بات پوچھنی ہو؟ ٹوپی کی بات ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، سال ڈال تک پڑھائی ہوئی؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ جب یہ حج کے موقع پر تو پڑھائی ہے لازمی، احرام کی حالت میں ننگے ساری پڑھائی، جماعتیں کرائی۔ اس کے علاوہ کوئی واضح ایسی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ننگے سر یا ٹوپی رکھ کے، اصل میں یہ بحث ہی نہیں تھی، یہ بحث ہی بعد میں چھڑی ہے۔ پہلے تو اچھا عمل ہے، اگر نہ پہنے جائے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی بحث ہی نہیں ہے میرے بھائی، نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے یا بغیر ٹوپی کے پڑھنی چاہیے، یہ کوئی بحث ہے ہی نہیں ہے۔ کسی محدث نے اس پہ بحث نہیں کی، کسی مفسر نے بحث نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ میں نے اسی لیے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ننگے پاؤں نماز پڑھ رہا، یہ ایسے ہی ہے۔ ننگے پاؤں جائز ہے تو ننگے سر بھی۔ پہلے تو یہ جوتے سمیت نماز پڑھا کرتے تھے صحابہ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے سمیت نماز پڑھی جاتی تھی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نماز کے دوران آئے، نماز پڑھی جا رہی تھی، رسول اللہ جماعت کرا رہے تھے مدینہ منورہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا حضور آپ کے پاؤں میں جو جوتی ہے نا وہ جوتی صاف نہیں ہے، اس میں راہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوتی اتار دی، نماز کے دوران ہی اتار دی، بائیں طرف کر دی جوتی اپنی اتار کے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے جوتی اتار دی ہے، یہ بخاری میں ہے یہ واقعہ سارا کتاب الصلاۃ، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے جوتی اتار دی، تو صحابہ نے بھی اپنے جوتے سارے کے سارے اتار دیے۔ بس اس دن سے پھر احتیاطاً کہ گندگی لگی ہو یا نہ لگی، جوتی اتار کے نماز پڑھنے کا جو تھا نا وہ رواج پڑ گیا۔ سنت یہ ٹھہری کہ جوتی کے بغیر نماز۔ بس تو ایک صحابی کا واقعہ ہے اس سلسلے میں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے سر کا جو کپڑا تھا نا، پگڑی تھی، صافہ تھا، وہ پٹکا تھا، جو بھی تھا، سر کا کپڑا جو تھا وہ انہوں نے سامنے، وہ کلی لگی ہوتی اس کے ساتھ اس طرح لٹکا دیا۔ دوسری حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نہیں لٹکایا نہیں، انہوں نے نیچے زمین پر رکھ دیا کپڑا اپنا سر کا، اور ننگے سر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے آ کر کہا تو ننگے سر نماز پڑھتا ہے، اس نے سوال کر دیا، اور صحابی رسول نے پھر آگے سے جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے پھر صحابی رسول نے جواب دیا کہ میں تیرے جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے پڑھتا ہوں ننگے سر کے، نماز اس طرح بھی ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ بڑے سخت ہیں، لیکن وہ صحابی نے اسی لیے کہے کہ یہ کوئی بحث ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے نماز پوچھنی ہے کہ پگڑی پوچھنی ہے کہ ٹوپی پوچھنی ہے اللہ نے؟ اور اس وقت نہ سارے صحابہ کے پاس پگڑیاں تھیں، نہ ٹوپیاں تھیں، نہ رومال تھے، نہ کوئی کپڑے صافے پٹکے تھے، کچھ بھی نہیں۔ دو کپڑے ہوتے تھے، ایک نیچے باندھ لیتے تھے، ایک اوپر باندھ لیتے تھے، نمازیں پڑھتے۔ اور اس کو زیر بحث کسی نے نہیں لایا کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے نماز ننگے سر۔ جس کے پاس ہے وہ استعمال کر لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ کرے۔ بلکہ بعض اوقات پاکستان میں ہم نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ واللہ اتنی گندی اور میلی اور وہ ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، ایک وہ ڈبہ سا رکھا ہوتا ہے لکڑی کا، اس کے اندر ٹوپیاں پھینکی ہوتی ہیں، اور اتنی گندی میل اتنی کالی کالی چڑھی ہوتی ہے، اور ساری مسجد کی مکھیاں جمع ہو کے اس ڈبے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں گند کی وجہ سے، اور وہ ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا، کیا یار تکلف ہے، کیا مصیبت ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ جو شخص ننگے سے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، بالکل یہ کوئی حدیث نہیں۔ رسول اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ٹوپی رکھ کے نماز پڑھا کرو، یہ بھی نہیں ہے۔ جب بحث ہی نہیں ہے تو اپنے آپ اس کو مسلط کر دینا، پھر یہ تکلف کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور کوئی بات؟ جی بھائی صاحب، یہ ایک آدمی ہے، اس کی داڑھی نہیں، مسلسل وہ امامت کرا رہا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے داڑھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، میں بڑا سمپل سا جواب دیتا ہوں جو آپ کے دل کو لگے، بالکل جھنجھوڑے آپ کو کہ یار واقعی ہم تو کیا سمجھ رہے تھے میرے بھائی۔ اب ایک شخص داڑھی مون ہے، داڑھی نہیں ہے اس کی، بالکل داڑھی چونڈ مونڈ ہے، بالکل اس طرح سے منی ہوئی، وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے آ کر، مجھے آپ بتائیں اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے نا؟ جب پیچھے ہو جاتی ہے تو آگے کون کہتا ہے نہیں ہوتی؟ وہ جس کی پیچھے ہو جاتی ہے آگے آنے سے کیا مصیبت پڑ جاتی ہے؟ یہ بتاؤ مجھے آپ۔ اچھا وہ تو کبھی کسی نے اس طرح قابو نہیں کیا ہوگا، اس طرح نہیں کسی نے سمجھایا ہوگا۔ پھر جب اس کی ہو جاتی ہے نماز تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، بس اس کو بات نہ بناؤ کہ وہ داڑھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں، یہ اس کا اپنا عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے داڑھیاں بنا دو، نہ 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 نہ، یہ نہیں مقصد۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کو نماز کے ساتھ اٹیچ کیوں کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہے؟ اگر فرمایا تو پھر ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا؟ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ میں سے کسی صحابی نے داڑھی کو نہیں منڈوایا تھا، نہیں منڈوایا تھا۔
بلکہ بڑی سخت وعید ہے. 2 شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ